حرم مکی کے حوالے سے، یعنی مسجد حرام کے حوالے سے کچھ باتوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ وہاں پہ دیکھا دیکھی لوگوں کو دیکھ کے جو کوتاہی کی جاتی ہے سب سے زیادہ، وہ نمازیوں کے آگے سے گزرنے کی۔ اگرچہ وہاں حکم تھوڑا سا مختلف ہے، سجدے کی جگہ سے وہاں پہ بھی گزرنا جائز نہیں ہے۔ کسی نمازی نے جس جگہ سجدہ کرنا ہے اس جگہ سے گزرنا جائز نہیں، حرم مکی کے اندر بھی، حرم مدنی کے اندر بھی، دونوں جگہ۔ اور وہاں علماء خود بھی منع کر رہے ہوتے ہیں۔ خصوصاً دوسری کوتاہی جو ہوتی ہے مقام ابراہیم پہ، چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، طواف والے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ نفل شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسی صورت میں جب ہجوم ہو، ازدحام ہو، پھر وہاں نفل نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ جہاں بھی جگہ مل جائے نفل وہیں پہ پڑھ لینے چاہیے۔ اور وہاں جن علماء کی گاہے بگاہے ڈیوٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ سارے ہی عربی نہیں ہوتے، اجمی زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، چونکہ وہ عربی میں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہاں رش نہیں بنانا چاہیے۔ مقام ابراہیم کے حوالے سے ایک دو چیزوں کی مزید وضاحت عرض کر دوں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، جس جگہ اب مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام ابراہیم کو نصب کروایا تھا۔ پہلے یہ بیت اللہ کے قریب تھا لیکن ہٹا ہوا تھا، پہلے تو بالکل جڑا ہوا تھا، پھر پرانے زمانوں ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہی یہ تھوڑا سا ہٹ گیا تھا بیت اللہ سے۔ یہاں کے ساتھ جو یاد وابستہ ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے واپسی کے موقع پر جن دو بد نصیب جنگی قیدیوں کو قتل کیا تھا مقام روحہ میں، تو ان میں سے عقبہ بن ابی معیط کو جب قتل کرنے کے لیے آگے لایا گیا تو اس کو قتل کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھیں کہ اس کے اوپر فرد جرم بھی عائد کی، اور پھر بتایا کہ یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ میں مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ رہا تھا، میں سجدے میں تھا، اس نے آ کے میری گردن پہ پیر رکھ دیا تھا اور بہت دیر تک میری گردن کو دباتا رہا، اور اسی مقام پہ اسی بد نصیب نے، عقبہ بن ابی معیط نے، ابو جہل کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اوج رکھی تھی۔ دو روایتیں ہیں، بکری کی یا اونٹ کی اوجڑی لا کے پھینک دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شانوں کے اوپر۔ اللہ وہاں لے کے جائے تو ان باتوں کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ دل نرم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھے، اور یہ فکر بھی پیدا ہو کہ آپ نے اس دین کی خاطر کتنی مشقتیں برداشت کی، اور وہ بھی اللہ کے گھر کے پاس، اللہ کے گھر میں۔ پھر اللہ سے مانگنے میں، دین کا درد پیدا ہونے میں ایک عجب کیفیت انسان محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس گھر کی بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔